وزیر اعظم نواز شریف قومی اسمبلی آئے، خطاب کیا، دفاع بھی کیا، مگر کئی اہم سوالات جواب طلب رہ گئے۔ جواب مانگتا بھی کون؟ اپوزیشن تو خود ہی باہر چلی گئی۔ سات سوالات اٹھانے والی اپوزیشن کی اپنی پوزیشن پر سوال اٹھ گئے۔ آج کا واک آؤٹ حکمت عملی کا حصہ تھا یا پھر اپوزیشن کے منصوبے کے برخلاف تھا، پوچھیں گے شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، سعید غنی اور سراج الحق سے۔ عمران خان سنانے تو بہت کچھ آئے تھے، خورشید شاہ کے پیچھے پیچھے ایوان سے چلے گئے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ پاناما لیکس کے سیاسی میچ میں عمران خان پیپلز پارٹی کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں۔ اور اپوزیشن اب دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گی یا عوام کو سڑکوں پر لائے گی؟ پاناما لیکس پر حزب اختلاف کیا فیصلہ اختیار کرے گی؟ کل کا اجلاس اہمیت اختیار کر گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آج وہ اجلاس ہوا جس کا کافی دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، جس کا مطالبہ مسلسل خود اپوزیشن کر رہی تھی، اعتزاز احسن صاحب ہوں، خورشید شاہ یا پھر عمران خان۔ مسلسل یہ دباؤ ڈالے ہوئے تھے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ آئیں، پارلیمنٹ آ کر قوم سے خطاب کریں، اعتماد میں لیں، اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات رکھیں، اپنے بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات رکھیں۔ آج وزیر اعظم نواز شریف آئے اور اپوزیشن نے بھی کہا تھا کہ جب وزیر اعظم تقریر کریں گے تو ہم بھی کریں گے، ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہماری تقریر دکھائی بھی جائے۔ ایسا ہوا بھی کہ وزیر اعظم نے تقریر کی اور اس کے بعد اسپیکر نے خورشید شاہ صاحب کو اور عمران خان کو موقع بھی دیا، مگر اب تک یہ گتھی سلجھ نہیں پا رہی کہ یہ معاملہ ہوا کیا۔ یہ کیا ہوا کہ عمران خان نے جتنا کچھ کہا تھا وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں لندن سے جو میرے فنڈ ریزر کا کھانا تھا وہ چھوڑ کر آیا ہوں کیونکہ میں پارلیمنٹ میں بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں، اپنے بارے میں بھی بولنا چاہتے تھے، اپوزیشن پر کے ساتھ ساتھ حکومت پر تنقید بھی کرنا چاہتے تھے، مگر نہ عمران خان بولے نہ خورشید شاہ صاحب اس طرح بولے جس طریقے سے وزیر اعظم کی طرف سے تقریر کی گئی۔ پاناما لیکس پر سڑکوں پر گھنٹوں تقریروں کرنے والی اپوزیشن کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی، اور اپوزیشن بار بار وزیر اعظم نواز شریف کو پارلیمنٹ میں بلاتی رہی، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ دہراتی رہی، اور آج جب وزیر اعظم بولے تو اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ جیسے ہی واک آؤٹ ہوا اور اس وقت اسپیکر نے خورشید شاہ صاحب کو موقع دیا بولنے کا، خورشید شاہ صاحب تھوڑے سے لمحے کے لیے بولے اور آواز آئی اسپیکر کی کہ عمران خان صاحب بات کریں، اور اچانک سب چلے گئے۔ اس کے بعد خورشید شاہ صاحب اپنے چیمبر میں گئے، ان کے پیچھے پیچھے شیخ رشید صاحب گئے اور انہیں بلا کر باہر لائے۔ کیا ہو رہا تھا ذرا دیکھیے۔ ہم نے جو 94 پارلیمنٹ کے بانڈوں میں نہ جانے کا فیصلہ برقرار ہے، کہا تھا جہاں آنا ہے لیکن یہ سر آئیں شادی میں پارلیمنٹ میں نہ جانے کا فیصلہ برقرار ہے، یہ شیخ صاحب اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ ہاں جی ہلو، ہم شیخ رشید صاحب سے پوچھیں گے کہ سب طے تھا یا یہ کیا ہوا کہ اچانک واک آؤٹ ہو گیا، اور خان صاحب نے بھی فالو کیا کیونکہ اسمبلی کے اجلاس میں جانے سے پہلے خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، باقی لیڈران کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیں۔ سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے شریف خاندان نے کب یہ خریدے، اس کو بالکل ہی اوائڈ کر گئے۔ خان صاحب میں ایک منٹ سینٹر آن دو چل یار ٹھہر جائے یار، سارے جواب دینے لگا ہوں۔ ابھی خورشید شاہ صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے آپ کو کہا کہ 7 سوال پوچھے تھے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جواب کیسے دینے تھے۔ اب دیکھیں یہ بات کی بات ہے، جب خورشید شاہ صاحب کو لے کر آئے، خورشید شاہ صاحب نے بات کی، اعتزاز احسن صاحب بول رہے تھے، شیخ رشید صاحب کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو بولنے کا موقع ملے۔ یہ کوارڈینیشن کیوں نہیں تھی کہ پہلے خورشید شاہ صاحب کہیں اور چلے گئے، خان صاحب بولنے لگے تو اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے؟ یہ معاملہ کیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو باتیں کی گئی تھی، خان صاحب بہت ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتے تھے، بہت ساری باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر آ کے کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے نہیں کی۔ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں۔ ہم نے اپنے وزیر اعظم کو بہت بڑا آسان راستہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، پارلیمنٹ ہی آپ کا ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں،
کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ۔ میاں صاحب کو چاہیے تھا، بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر کچھ نہیں چھپانے کو تو اس وقت تک پارلیمنٹ کے اجلاس میں سارا کچھ بتا دیتے کہ بھئی املاک تو ہماری ہیں، کب خریدی ہے، پیسہ کہاں سے آیا، پیسہ بوریوں میں تو نہیں گیا، یہ سب کچھ بتا دیں تو معاملہ ختم ہو جائے۔ اب نکل پڑے ہیں جلسوں پہ، اور جلسوں پہ صرف اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ اپوزیشن جو 7 سوالوں کے جواب مانگ رہی تھی میاں نواز شریف سے، آج فلور آف دا ہاؤس پر بہت سارے سوال ہیں جو میاں صاحب کے جواب سے بنتے تھے، ایک بھی سوال نہیں کیا، واک آؤٹ کیا؟ کیا ایسی وجہ بنی اور کیوں اتنی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی تھی؟ شیخ رشید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب ظاہر ہے آپ کا بڑا کردار ہے اپوزیشن میں، آپ خود بھی پہلے خورشید شاہ صاحب کی طرف گئے، انہیں نکال کر لے کر آئے، پھر خان صاحب کو بولنے کا موقع ملے، اس کے لیے بھی آپ کوشش کرتے نظر آئے۔ یہ سب طے تھا یا اچانک ایسا ہو گیا؟ کیونکہ خان صاحب بھی کہہ رہے تھے میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہے فلور پر، اور میاں صاحب کے جوابات سے بہت سارے سوال پیدا ہوتے تھے، کیوں نہیں کیے؟ کیا ہوا یہ؟ ایکچولی خانزادہ صاحب یہ جمعے کے دن ہی فیصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ شاہ صاحب، خورشید شاہ صاحب بیمار تھے، وہ کراچی چلے گئے، اور سب پیپلز پارٹی نے اور سب 9 کی 9 پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر خوش اسلوبی سے اور خاموشی سے اور سکون سے سنی جائے گی، اور اگر وہ ان 7 سوالوں کا جواب دیں گے ٹی او آرز کا، تو پھر خورشید شاہ صاحب بولیں گے اور عمران خان صاحب بولیں گے، اور اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو بائیکاٹ کیا جائے گا، اور اگلے دن کی اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ اگلے دن ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور ویسے سارا پاکستانی اندر تو دیکھیں پی ٹی وی ہے، اندر تو پی ٹی وی دکھانا چاہے تو یہ تقریر دکھا سکتا ہے، اگر نہ دکھانا چاہے تو یہ ساری بلیک آؤٹ ہو جاتی ہے۔ سو یہ فیصلہ کیا گیا کہ باہر جا کے بات کریں گے۔ سو سب لوگوں نے باہر آ کے بات کی اور اپنی اپنی صفائی پیش کی، اور بنیادی بات تو وہی ہے جو آپ نے، جیو نے اور نورانی صاحب نے اور نیوز میں اور جنگ میں جو سٹوری آئی کہ یہ فلیٹ جو ہیں 93-94 کے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ میں سمجھتا ہوں آپ کے اس رپورٹر نے بڑی محنت سے کام کیا اور بڑی جان فشانی سے کام کیا۔ آج بھی نواز شریف صاحب 2006 پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں، اور جبکہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ 93 اور 94 کے ہیں۔ سو آج کی تقریر میں بھی انہوں نے اپنی دولت کی دہشت، اپنی کامیابی اور کامرانیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں، دبئی سے لے کے۔ مگر شیخ صاحب یہ کتنا آئیڈیل ہوتا کہ خورشید شاہ صاحب کو موقع ملا بولنے کا، اور آج تو طے ہو گیا تھا نا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر بھی دکھائی جائے گی، یہ بات آ گئی تھی سامنے پہلے ہی کہ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد، تو خورشید شاہ صاحب اتنا مختصر کیوں بولے؟ اور جب سپیکر نے کہا کہ عمران خان صاحب بولیں تو عمران خان صاحب کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کھانا چھوڑ کے آیا ہوں لندن میں، اور میں آج جا کے بولوں گا، اور میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم اپنی تقریر کے بعد میری بھی بات سنیں گے، تو وہ کیوں نہیں بولے؟ یہ اچانک کیا ہوا؟ کیا خان صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ دیکھیں خان صاحب تو باہر سے آئے تھے، لیکن شاہ محمود صاحب کے سامنے اجلاس سے پہلے بھی اسٹریٹجی، شاہ محمود صاحب وہاں موجود تھے، جنگیر ترین موجود تھے، یہی طے ہوا تھا، اور سپیکر صاحب نے وقت کی نزاکت کے تحت یہ کھیل کھیلا۔ وہ قابل احترام سپیکر صاحب نے پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا رکھی تھی۔ ہم 4 دن سے 3 رکنی ٹیم ان سے مذاکرات کر رہی تھی کہ آئیں ہم مل کر بیٹھیں۔ ان کا اصرار یہ تھا کہ ایک ممبر سرکاری بولے، ایک ممبر اپوزیشن بولے، اور ہمیں جیسے کہ خیال تھا کہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے آئیں گے پرائم منسٹر صاحب، اور خورشید شاہ صاحب کی تقریر سن کے وہ وقفے میں چلے جائیں گے، کیونکہ خبریں دونوں طرف سے لیک ہو رہی ہیں۔ اور ہمارا جو جمعے کے روز فیصلہ یہی تھا کہ اگر یہ 7 سوالوں کا جواب دیں تو تقریریں کریں، اور اگر جواب نہ دیا جائے تو بائیکاٹ کیا جائے، اور نئے سوال جو آج کی تقریر کے بعد جنم پائے ہیں، 70 سوال جو ہیں وہ اعتزاز احسن صاحب نے تیار کیے ہیں۔ کل کی صبح 10 بجے کی میٹنگ میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، پہلے تو 100 ہی سنا ہے، اب 70-75 ہے۔ سو وہ کل سوال بھی نئے پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات رک نہیں سکتی، جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ شیخ صاحب اگر آپ بڑے شعلہ بیان ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اگر آپ کو 25-30 منٹ ملتے، کیونکہ اس وقت مغرب کی اذان میں 25-30 منٹ کا وقت باقی تھا، خورشید شاہ صاحب کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کو یہ سنہری موقع ملتا کہ وزیر اعظم نے تقریر بھی کی ہے اور وزیر اعظم بیٹھے بھی ہیں تقریر سننے کے لیے،
تو آپ یہ سنہری موقع چھوڑتے اور واک آؤٹ کر جاتے یا وزیر اعظم کو سناتے, ان کے سامنے سوال رکھتے اور کہتے کہ آپ کے جواب سے ہم مطمئن نہیں, آپ کے جواب سے اور سوال پیدا ہوئے ہیں, کل کے اجلاس میں بھی آئیں, ہمیں مطمئن کریں. آپ یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھتے. یہ سنہری موقع تھا کہ میاں صاحب وہیں بیٹھے تھے اور واک آؤٹ کر گئے خورشید شاہ صاحب. خانزادہ صاحب, اگر آپ کی بات یہ سن لیں, میرا 3 سال سے سپیکر بند ہے اور میں اللہ کے دیے ہوئے گلے کے زور پر پارلیمانی روایات کے خلاف جو میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرتا, میں 7-8 دفعہ اسمبلی میں آیا ہوں, پارلیمنٹ کا ممبر بنا ہوں, کبھی میں نے کورم اپائنٹ نہیں کیا. آپ یہ سوچیں جس گورنمنٹ کا اس پرائم ٹائم پہ کورم پورا نہیں ہوا 4 دن کنٹینیوسلی, اور اتنی سکینڈلس صورتحال ہے, سکینڈلس گورنمنٹ ہے, اتنی ہی جو ہے صورتحال ہے, اس میں جو گورنمنٹ اپنا تمام ڈی سی او کے کہنے کے باوجود اپنا کورم نہیں پورا کر سک پا رہی. اس نے مجھے بولنے دینا تھا, کبھی نہیں بولنے دینا تھا, خورشید شاہ صاحب کو بولنے دینا تھا. شیخ صاحب, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کا مائک کھلا تھا وہ بولا نہیں. آپ کا غم ہے کہ آپ کا مائک نہیں کھلتا, جس کا کھلا تھا وہ نہیں بولا. اگر آپ کا مائک کھلا ہوتا تو آپ نے واک آؤٹ کرنا تھا یا میاں صاحب سامنے بیٹھے تھے, اس موقع کو تاریخی بنانا تھا. دیکھیں خانزادہ صاحب, پارٹیوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اپنی رائے اندر دینی چاہیے, اندر رائے دیتا ہوں, اور 9 کے 9 پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی ایک یکجا آواز کے ساتھ فیصلہ کرتی ہیں. اور میں نہایت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جمعے کے دن ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگر ٹی او آر پہ, دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب نے, لوگ کہتے تھے کمیٹی تو وہ اناؤنس کر دیں گے, 2 دفعہ وزراء صاحبان نے میٹنگ کی ہے خورشید شاہ صاحب سے, سراج الحق صاحب بھی اس میں موجود تھے, کہ ہم اپنی کمیٹی آج ہی اناؤنس کرتے ہیں. آج مہینہ ہو گیا ہے اس شور شرابے کو, حالات روز کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, پیچیدہ ہو رہے ہیں. بلکہ آج تو میٹنگ میں ایک ممبر نے یہ بھی کہا کہ آؤ سارے مل کر استعفیٰ دے دیں. یعنی حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں جس سے کہ کہا گیا کہ نہیں یہ وقت نہیں ہے, لوگوں نے اس کی حامی نہیں بھری. سو حالات اس قدر گھمبیر ہیں, لیکن اتنا نان سیریسلی ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک ٹی او آر کے لیے آفیشل کمیٹی نہیں اناؤنس کی گئی. اور جو لیٹر لکھا گیا, جو چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے ملاقاتیں کی, اور چیف جسٹس صاحب نے کمال عقل مندی سے اور کمال آپ کہیں دور اندیشی سے ان کو جو خط لکھا, اس کا جواب ابھی یہ تیار کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں آج نواز شریف صاحب نے فرمایا, جی شیخ صاحب نے فرمایا, مگر ساتھ میں انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ آپ کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا دیں ٹی او آر سیٹل کرنے کے لیے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو حکومت ہے ان کو ایک ایسی سٹرونگ پوزیشن آپ نے دی ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائے, وہ کہتے ہیں ہم نے اناؤنس کیا, پھر کہا کہ سرونگ چیف جسٹس اور سرونگ ججز کا ہو, وہ بھی ہم نے اناؤنس کیا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں آ کے اعتماد ملے قوم کو, ہم نے وہ بھی کر دیا, خود پارلیمنٹ سے بھاگ گئے. اتنی سٹرونگ ایک پبلک آپٹکس آپ نے کیسے دے دی ہے حکومت کو, جس کا کوئی جواب نہیں ہے. پتہ کیا جواب ہے اس کا کہ وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سے بھاگ گئی آج اپوزیشن جب وزیر اعظم آئے اعتماد میں لینے کے لیے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب انہوں نے مہربانی کی قوم پہ, 90 دنوں 3 مہینوں کے بعد اسمبلی میں تشریف لائے, اور جب وہ دھرنے کے دن تھے وہ اسمبلی سے جاتے ہی نہیں تھے. 3 مہینوں کے بعد انہوں نے کمال مہربانی فرمائی. اپوزیشن بھی اپنی سٹریٹجی دیکھتی رہتی ہے کہ گورنمنٹ کی موومنٹ کیسی ہے اور حالات کیسی ہیں, اور حالات اور وقت کے تقاضے کے بعد ہم ہر روز اب صبح بیٹھتے ہیں اور فیصلے میں اونچ نیچ ہوتی ہے. سو اس اونچ نیچ کے فیصلے میں یہ طے پایا تھا کہ دیکھیں ہمارے ٹی او آر تو انہوں نے ابھی خورشید شاہ نے بھیجے ہی نہیں تھے, مسترد کر دیے. اس عرصے میں ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چیزیں ہونی چاہیے, اس پہ کوئی کام کیا جی. حالانکہ ملے زاہد صاحب ایک دفعہ, انہوں نے ایک میٹنگ میں بتایا کہ میں ملا چیف صاحب کو, لیکن ان کی بات آگے نہیں بڑھ سکی. جب ان کی بات کسی طرف سے آگے نہیں بڑھ سکی تو آج انہوں نے یہ پوری داستان پورے کھاتے دکھا دیے. کھاتا بڑا مختصر ہے کہ جی مکمل کیجئے آپ. کیا مختصر کھاتا دیکھیں نا, بات آپ نے کہی ہے, ساری قوم نے کہی ہے, ایک نقطے کا سوال ہے پیسے گئے کہاں سے, آئے کیسے. میں تو کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں کہ پاناما اور یہ آپ کو پتا یہ منشیوں کے اور جو ٹیکنیکل اور آڈٹ کے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ایک نقطے کا سوال ہے کہ آپ کی ان کی صاحبزادی صاحبہ اور ان کے بیٹوں کو, جن کی 2 ایک بیٹی صاحبزادی صاحبہ کی نکلی آف شور کمپنی, اور ان بیٹوں کا مسئلہ ہے. ڈیٹ جب انہوں نے ملیں بیچی ہیں اس سے بہت پہلے یہ اپنے ایسٹس خرید چکے تھے, اور ابھی بہت سارے ایسٹس آ رہے ہیں. ممکن ہے
کہ یہ اور کھیل بڑھتا چلا جائے اور سنبھالا نہ جائے. شیخ صاحب یہی وہ سوالات ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر رکھ رہے تھے, اور میں یہ سوال کر رہا ہوں. مگر ایک بات بتائیں شیخ صاحب, خان صاحب پچھلے 3 سال سے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نہ ہونے کے باوجود لیڈنگ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. یہ پیناما کا کیا معاملہ ہے کہ آج عمران خان صاحب اتنا پیچھے کھڑے تھے خورشید شاہ صاحب کے پیچھے, اور خورشید شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ کے باہر آ کے, پھر آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا تھا, آپ کو محنت کرنی پڑی تھی کہ جی سب بول لیے ہیں عمران خان صاحب نے بات کرنی ہے. یہ خان صاحب کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر آ گئے اپوزیشن کی فہرست میں. خان صاحب گین کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں اس پورے کے پورے کرائسس میں؟ آپ نے خود اپنا جنگ میں لکھا کہ وہ تیسری چوتھی سیٹ سے بھی اس میں شریک ہوں گے. دیکھیں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ یہ اتحاد قائم رہے, اور بڑا باکمال رول ادا کیا ہے اس میں سمجھتے ہیں. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف 2 مختلف کی سمت میں چلنے والی پارٹیاں ہیں, وہ روز اکٹھی ہو رہی ہیں, اور اگر خان صاحب کو 2 منٹ پیچھے بھی کھڑا ہونا پڑ گیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی, اور کوئی اس سے ان کی یعنی کہ سیاسی قد کاٹ میں فرق نہیں پڑا. وہ جو بات کہتے ہیں اس کا نوٹس لیا جاتا ہے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی, اور تمام میڈیا اس کو فالو کرتا ہے, اس کو پک اپ کرتا ہے. وہ کل پھر آئیں گے, پھر کہیں گے, پھر آپ سب لوگ اس کو اہمیت دیں گے, کیونکہ اپوزیشن کے کلیدی رول میں اس وقت جو رول ہے وہ ابھی عمران خان کا ہے. اچھا بس شیخ صاحب, یہ جو کلیدی رول آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا, آخری کوشچن, لائے عمل کیا ہے؟ اگر یہ فیصلہ ہی کر کے آئے تھے کہ واک آؤٹ کرنا ہے, اگر وزیر اعظم نے غیر تسلی بخش جواب دیا, اور عام طور پر ناممکن نہیں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی وزیر اعظم ایسا جواب دے کہ اپوزیشن اس سے مطمئن ہو, کیا یہ استعفے کی ڈیمانڈ کی طرف جا رہے ہیں, سڑکوں پر آنے کی طرف ہے, کہ پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جی ہم نے واک آؤٹ ہی کرنا ہے؟ فیصلہ تو پہلے کیا ہوا تھا جی. خان صاحب باہر سے آئے, وہ 5-1 بجے ایوان میں پہنچے, لیکن اس فیصلے میں تحریک انصاف شامل تھی. اس میں جہانگیر ترین صاحب اور شینی اور شاہ محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ فیصلہ 4 دن پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اگر ٹی او آر میں کوئی وزیر اعظم نے اپنے خیالات کا اظہار نہ فرمایا اور اس کا جواب نہ دیا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کا موقف بھی معلوم کریں گے کہ اتنا یونانیمس ڈیسیشن تھا کہ جس کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ جب وزیر اعظم نے جواب دیا تو اپوزیشن بھاگ گئی. کیا معاملہ ہوا, کیا معاملہ نہیں ہے, یہ سامنے رکھیں گے, اور حکومت کا بھی موقف معلوم کریں گے. سعد رفیق صاحب سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ 7 سوال 70 بن گئے ہیں, اپنا جو احتجاج ہے وہ جاری رکھا جائے گا, واک آؤٹ کیا, مطمئن نہیں ہے. سب پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. وزیر اعظم نواز شریف 3 اپریل کو پاناما لیکس سامنے آنے کے بعد آج پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے تھے. کچھ ان کی طرف سے باتیں کی گئیں, کچھ نئی باتیں کی گئیں. وہ 4 عوامی جلسے اس سے پہلے کر چکے, 2 قوم سے خطاب کر چکے, پہلی دفعہ مگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے آئے. اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کی بھی کوشش کی. اپوزیشن نے وزیر اعظم سے 7 سوالات کیے تھے. پہلا سوال تھا کہ وزیر اعظم بتائیں کہ لندن کے پارک لین اور مے فیئر میں فلیٹس کب خریدے گئے, ان فلیٹس میں وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے کتنے شیئرز ہیں, اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا اور کتنا انکم ٹیکس ادا کیا گیا. آج وزیر اعظم نے اس سوال کا جواب ایوان میں دیا. ہمارے والد محترم حیات تھے, انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری, وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. جناب اسپیکر, دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی, پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. میاں نواز شریف صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ پاکستان سے پیسہ باہر نہیں گیا, مگر جو بات وہ دبئی کی سٹیل مل کی کر رہے تھے کہ اسے بیچ کر سعودی عرب میں جو مل لگائی اس کا سرمایہ اس میں استعمال ہوا. 1980 میں وہ مل بیچی گئی تھی. 20 سال بعد پیسہ کہاں تھا, کس طریقے سے استعمال ہوا, کیونکہ
حسین نواز اس سے پہلے جو انٹرویو دے چکے ہیں اس میں سعودی عرب کی مل لگانے کی جو 2 وجوہات انہوں نے بتائی، اس میں سے دبئی کی سٹیل مل کی وجہ نہیں تھی، اس کے بیچے ہوئے پیسے نہیں بتائے تھے، صرف 2 وجوہات انہوں نے بتائی تھی، ایک تھا کہ دوستوں نے قرض دیا، دوسرا سعودی بینکوں نے پیسے دیے. کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں. ہوں کہ جس وقت میں نے وہاں پہ کام شروع کیا تو اس وقت 2 جو ہے نا سورسز آف فنڈز تھے میرے پاس. ایک یہ کہ کچھ قریبی دوستوں نے، غیر ملکی دوستوں نے ہم لوگوں کو، انہوں نے بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کو قرض سمجھ کے لیا. اور اس کے بعد سعودی بینکس نے ہمیں فنڈ کیا، جس سے انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مل لگائی. اور وہ مل بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی خاندان کی لگائی ہوئی مل تھی دبئی میں. میں خود دبئی گیا ذاتی طور پر، جا کے میں نے اسے وہاں خریدا. اور اس کے علاوہ جو اسکریپ کی بات کر رہے تھے مل کی، وہ ضرور کہا، مگر جو سرمایہ تھا وہ کس طریقے سے استعمال ہوا وہ بات نہیں کی. اپوزیشن نے دوسرا سوال یہ بھی اٹھایا کہ وزیر اعظم وضاحت کریں کہ لندن میں فلیٹس کی ملکیت سے متعلق ان متضاد بیانات میں سے کون سا درست ہے. 10 اپریل 2000 کو برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والا خبر میں بیگم کلثوم نواز نے دعویٰ کیا کہ فلیٹس ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے خریدے گئے. 19 اکتوبر 1998 کو دی انڈیپینڈنٹ لندن میں رپورٹ شائع ہوئی جس میں زور دیا گیا کہ وزیر اعظم کا خاندان نیلسن انٹرپرائزز اور نیسکو لمیٹڈ کے ذریعے ان فلیٹس کا مالک ہے. وزیر اعظم وزیر داخلہ چودھری نثار کی 8 اگست 2012 کی پریس کانفرنس میں 2016 کی 12 کی پریس کانفرنس میں فلیٹ سے متعلق بیان کیا جواب دیں. اور وزیر اعظم 1999 میں برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں حسن نواز کے بیانات اور 2016 میں ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام کل تک میں حسین نواز کے بیانات کا جواب دیں. وزیر اعظم کی طرف سے جو جواب دیا گیا حکومت کہتی ہے اس میں وہی جو چوتھا معاملہ ہے کہ حسن نواز نے کہا کرائے پر ہیں اور حسین نواز نے کہا کہ 2006 میں لیے، یہی درست ہے اور ان دونوں بیانات میں تسلسل نظر آتا ہے. یہ جواب نہیں دیا گیا آج وزیر اعظم کی طرف سے کہ پھر التوفیق کا جو کیس ہے اس میں کس طریقے سے عدالت کی طرف سے انہی فلیٹس کو کولیٹرل رکھنے کی بات کی گئی ہے اور رکھے گئے تھے یا نہیں رکھے گئے تھے، کیونکہ بعد میں معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوا تھا تو اصل بات کیا ہوئی تھی. ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر جو بات اٹھائی اس میں یہ کوٹ کیا گیا کہ ایک فلیٹ 1993، ایک 6/1993 کو لیا گیا، ایک 31/7/1995 کو لیا گیا، ایک 31/7 اور ایک 23/7/1996 اور ایک 29/1/2004 میں لیا گیا. تو یہ فلیٹ تو پہلے ہی لے لیے گئے تھے، 2006 میں نہیں لیے گئے. یہ وضاحت بھی قبول نہیں کی گئی اپوزیشن کی طرف سے. اور جو ایک اور اہم معاملہ ہے کہ 2 بیٹوں کا تو ذکر کیا مگر مریم نواز کا وزیر اعظم نواز شریف نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو ان کی بینیفیشل اونرشپ ہے اس کا بار بار اپوزیشن کی طرف سے سوال اٹھایا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے 2011 میں اپنے جو جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن کو معاملات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری ڈیپینڈنٹ ہے مریم نواز، اور مریم نواز کے نام اگر وہ بینیفیشل اونر ہے تو انڈائریکٹلی میاں نواز شریف صاحب اونر ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو یہ چیزیں مینشن کرنی چاہیے تھی. اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا. تو بہت سارے معاملات ہیں جس کا جواب نہیں آیا، کچھ باتیں ہیں جس کا جواب آیا، مگر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر کے حکومت کو موقع دیا یہ کہنے کا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب جواب دیا تو اپوزیشن چلی گئی. سعد رفیق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد رفیق صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اپوزیشن کا موقف سامنے آیا اور ایک یونانیمس موقف یہ آیا ہے، ہم ظاہر مزید بھی اپوزیشن کا موقف معلوم کریں گے کہ ہم نے پہلے سے طے کیا تھا کہ اگر میاں صاحب ایک اطمینان بخش جواب نہیں دیں گے تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، اور اطمینان بخش نہیں تھا اس لیے ہم واک آؤٹ کر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب، جتنا مرضی طویل جواب دیا جاتا اور جتنی زیادہ دلائل ان کو دے لیے جاتے انہوں نے واک آؤٹ ہی کرنا تھا، اور ہمیں اس بات کا انہوں نے پہلے ہی بتا بھی دیا تھا. بات دوستوں نے، ہم نے ان سے بات بھی کی تھی اور ہم نے ان کو درخواست کی تھی کہ آپ بات کیجئے، کیونکہ آپ کے کہنے پر، آپ کی ڈیمانڈ پر وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں. آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، 7 سوالات نہیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں. 7 سوالات تو آپ نے ٹیبولیٹ کیے ہیں نا، لیکن بنیادی سوالات اس کے علاوہ ہیں. لیکن اپوزیشن کے دوست جو تھے وہ ایک پلان کر کے آئے ہوئے تھے، اور اس میں میں نے ابھی اسمبلی کے باہر بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ 4 افراد ہیں جنہوں نے ساری اپوزیشن کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ایک عمران خان صاحب ہیں، ایک اعتزاز احسن صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب اور پرویز الہی صاحب، اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اور یہ
پرویز الہی صاحب اور شیخ رشید صاحب کو جمہوریت سوٹ نہیں کرتی، جمہوریت رہے تو ان کا چورن نہیں بکتا. اور اعتزاز صاحب جو ہیں بدقسمتی سے ان کی سیاست فارغ ہو چکی ہے، وہ کونسلر نہیں ہونے کے قابل رہے لاہور سے. عمران خان صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ کسی طرح پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گرے اور میری باری آئے. خدا نہ کرے ہم گر بھی گئے تو عمران خان کی باری تھوڑے آئے گی، یہ اسے کون سمجھائے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک گولڈن اپرچونٹی ضائع کی ہے. اگر یہی بات جو باہر آ کے کی انہوں نے، میں بڑی دلیل سے بات کروں گا کہ جی ہمیں نواز شریف صاحب نے جواب نہیں دیے، اگر مان بھی لیا جائے تو یہ بات قومی اسمبلی کے فلور پہ نہیں کہہ سکتے تھے. وہاں پہ لب سینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ پی ٹی وی بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، سارے ٹی وی چینل دکھا رہے تھے. اور جو اہمیت فلور آف دی پارلیمنٹ پہ بات کرنے کی ہے، کیا وہ بازار یا چوک میں بات کرنے کی ہے؟ آپ کے کہنے پہ ہم آئے. لیکن ہوا یہ کہ آخری موقع پہ اپوزیشن کی میٹنگ کے اندر پھر 2-3 لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں، عمران خان کی پارٹی کے لوگ اور 3 اور دوسرے لوگ، کہ نہیں کچھ بھی ہو ہم نے ہر حالت میں واک آؤٹ کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگوں کے عزائم کیا ہیں. لیکن میرا خیال ہے کامیابی نہیں ہوگی کہ اپوزیشن میں کوشش کروں گا کہ مزید بھی سراج الحق صاحب کا بھی موقف معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی یونانیمس تھا یا نہیں تھا. کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جمعے کو ہم نے یونانیمس اس لیے فیصلہ کیا کہ پی ٹی وی نے ہمیں تو دکھانا نہیں تھا، زیادہ تر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھاتے، اگر ہم سوالات رکھتے میاں صاحب جوابات دیتے یہ بھی نہ دکھاتے. اس لیے ہم نے فیصلہ یونانیمس کیا تھا. خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، وہ لنڈن میں تھے. شاہ محمود قریشی، جہانگیر خان ترین صاحب بھی آن بورڈ تھے اور خورشید شاہ صاحب بھی آن بورڈ تھے. تو یہ اعتزاز احسن، پرویز الہی اور شیخ رشید صاحب کا معاملہ نہیں تھا بقول ان کے. نہیں، وہ غلط بیانی کر رہا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے. یہی لوگ ہیں جو سارا کھیل کھیل رہے ہیں اور ان کا کھیل جو ہے اس کے ڈانڈے پتہ نہیں کہاں کہاں ملے ہوئے، اور یہ کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب نے ان سوالات کا جواب بھی دیا جو نہیں پوچھے گئے، اور ان سوالات کا بھی جواب دینے کی پوری کوشش کی جو پوچھے گئے. لیکن مہربانی کریں قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ آف پاکستان بنانے کی کوشش نہ کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. اور آج 2 بڑی میجر پیشکشیں کی ہیں وزیر اعظم صاحب نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ آؤ مل کے پیناما پیپرز پہ ایک جوائنٹ کمیٹی اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی بنائیں اور ٹی او آرز مل کے طے کر لیتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے لیے بھی سہولت پیدا ہو اور وہ اپنا ایک ایشن کا پروسیس شروع ہو، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں یہ الزام کھیلتے رہیں. ہمیں چاہیے یہ جلدی کریں. واک آؤٹ، بائک آؤٹ اور دھرنے سے کام نہیں چلے گا. جو بھی جھوٹا ہوگا وہ قوم کے سامنے آ ہی جائے گا نا، مگر وہ فورم عدالت ہے. قومی اسمبلی میں آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، ہم بھی اپنا موقف پیش کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. ہم نے کیا، انہوں نے نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو ابھی میں سن رہا تھا شیخ رشید صاحب کو، جی حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے. یہ شیخ رشید صاحب تو لگے ہوئے ہیں کئی سال سے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جمہوریت کا جنازہ نکل جائے اور اس جنازے کو شیخ صاحب اپنے کندھے پہ اٹھائیں. مگر ان کی اپنی سیاست کا جنازہ نکلے گا اور نکلا ہوا ہے. جمہوریت انشاءاللہ قائم رہے گی. سعد رفیق صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں اور فلور آف دا ہاؤس پر ڈیبیٹ ہوتی، ظاہر ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور ہم نے بار بار اپوزیشن کو یہ سوال کیا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا سنہری موقع ملا، آپ ہی کہہ رہے تھے وزیر اعظم آئے، وہ آئے تو آپ نے کیوں واک آؤٹ کیا. ہم نے بار بار اپوزیشن سے سوال کیا، مگر اپوزیشن نے میاں صاحب کے جواب پر سوال نہیں کیا. یہ اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ میاں صاحب نے سارے جواب درست دیے، کیونکہ انہوں نے بیٹوں کا بتایا، مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں، اس کا نہیں بتایا، التوفیق کا نہیں بتایا. اس کے علاوہ اب تو رپورٹس آ گئی کہ 93 اور 95 کی اونرشپ ہے ان اپارٹمنٹس کی، اور التوفیق کا کیس 99 کا ہے، اس میں ان کو کیوں پلیج کیا گیا جس میں میاں شریف اور شہباز شریف کا نام ہے. یہ ڈیٹیلز نہیں بتائی میاں نواز شریف صاحب نے، محض کہہ دینے سے درست ثابت ہو گئی ایکسپلینیشن، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. شاہ زیب صاحب، نہ تو آپ نے سی اے کیا ہوا ہے، آپ اینکر ہیں، نہیں ایم بی اے فائنانس قابل کیا ہوا آدمی ہے مگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. اور مجھے شاہ زیب مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، بات سنو. ایم بی اے فائنانس اور یار مجھے پتا کیا ہے، میں نے بھی ایم اے کیا ہے. سنو اور یار بات سنو شاہ زیب بھائی، بات سنو. آپ قابل آدمی ہیں، مگر میں اور آپ کو بہت اکاؤنٹس کی سمجھ ہوگی، میں نے نہیں کیا ہوا. اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو سوالات جو ابھی ٹی وی پہ کیے گئے یا ابھی اپوزیشن کر رہی ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ بجائے وقت ضائع کرنے کے ہم سپریم کورٹ میں ایک مشترکہ ٹی او آر لے جائیں. اور میری بات سنیے، یہ پہلے کہتے تھے چیف جسٹس صاحب کو سرونگ چیف جسٹس ہوں، سرونگ ججز ہو، وہ مان گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹی او آر جوائنٹلی بنائیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے بناتے ہیں، اس پہ آ گئے. پھر بولے نہیں اب ذرا آگے جواب دو قومی اسمبلی میں. ہم وہاں آنے لگے تو انہوں نے کہا یہ 7 سوال بھی لے لو. اس وقت بھی 70 سوالوں کی بات کی گئی تھی، اور ہمیں اچھی طرح پتا تھا آج بھی کہ اگر پرسائزلی ایک ایک سوال کا ہم جواب دیں گے تب بھی
وزیر اعظم صاحب کی تقریر کو انہوں نے مسترد ہی کرنا تھا اور واک آؤٹ ہی کرنا تھا، کیونکہ یہ انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا، اور اس پلان کے موجد شیخ رشید ہیں، اعتزاز حسن ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں اور عمران خان خود ہیں. میں اس موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ چار آدمی کھیل کھیل رہے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو تو پتہ ہی، خان صاحب تو کہہ رہے تھے آج میں پارلیمنٹ میں اپنے بھی جوابات دوں گا، میاں صاحب سے بھی سوال کروں گا، وہ تو بڑا پازیٹیو گئے تھے. اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب لندن میں تھے، یہ ان کی عدم موجودگی میں فیصلہ ہو گیا تھا، خان صاحب کو نہیں پتا تھا. خان صاحب تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے خطاب. شیخ رشید صاحب کی میں شیخ رشید کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ موقف بدلنے والا آدمی ہے، وہ موقف بدلتا ہے. میں سعد رفیق صاحب ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے جو کچھ دن پہلے، کیونکہ جس بات پر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ نے 7 سوالوں کو 70 کر دیا، وہ ایک بات ہے، وہ دبئی کی اسٹیل مل کی بات کی. میاں صاحب نے کچھ دن پہلے قوم سے خطاب کیا تھا، اس میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا. کیا کہا تھا ذرا سنیے. ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب اسٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہاں ملک سے باہر 7 سال رہنا پڑا. یہ کارخانہ لگایا جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا، اور پھر چند برس بعد یہ فیکٹری تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دی گئی. اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے استعمال کیے. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حسن نواز 1994 سے لندن میں مقیم ہے، جبکہ حسین نواز سن 2000 سے سعودی عرب میں رہائش پذیر ہے. دونوں ان ممالک کے قوانین اور قواعد. سعد رفیق صاحب، یہ جو بات کی ہے جس پر اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ جی مزید سوالات پیدا کر دی، وہ دبئی کی مل ہے کہ وہ بیچی اور اس کا پیسہ استعمال ہوا سعودی عرب کی مل لگانے میں. نا میاں صاحب نے اپنے قوم سے خطاب میں یہ بات پہلے کی تھی، انہوں نے کہا تھا بینک سے قرضے لیے، اور حسین نواز کا میں نے ایک شارٹ دکھایا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے کہا دوستوں سے قرضے لیے اور بینک سے لیے. یہ نئی بات کر دی ہے جس پر وہ کہہ رہے ہیں اور مزید سوالات پیدا کر دیے میاں نواز شریف نے. نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے شاہزیب صاحب. ایک پروجیکٹ جب لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے فنانسنگ کے لیے کئی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں. اسٹیل مل جو سعودی عرب میں لگی ہے اس کے ظاہر ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا، وہ ایگزائل میں تھے، اس کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی پیسہ لیا ہوگا، سعودی بینکس ان سے بھی لون لیا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور جو ان کے اپنے وسائل دبئی میں ہوں گے ان کو بھی شفٹ کیا ہوگا. اور اگر وہ بات انہوں نے آج مزید بتائی ہے تو بتائی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہے. اور وہ چیزیں کچھ اکٹھی بھی انفیکٹ کی جا رہی تھیں تاکہ کچھ ڈاکومنٹس تھے بہت پرانے، کئی برس پرانے تھے، یہ جو دبئی میں بزنس تھا اس کے بارے میں بھی کافی دنوں سے پرانے کاغذات اکٹھے کیے جا رہے تھے. وقت لگتا چیزیں اکٹھی کرتے ہوئے، معلوم تھوڑی ہوتا کہ 25 سال بعد ایک آدمی آ جائے گا، کلا بازیاں لگانا شروع کر دے گا اور الٹے سیدھے سوال پوچھے گا. تو بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ان کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. میں نہیں سمجھتا کوئی چیز مخفی رکھی گئی. اور میں پھر کہوں گا اگر یہ شک ہے کہ کوئی چیز مخفی رکھی گئی ہے تو شاہزیب صاحب اس کا فیصلہ نہ تو اسمبلی کے فلور پہ ہوگا، نہ ٹی وی چینل پہ ٹاک شو پہ ہوگا، نہ دھرنے اور کنٹینر کے ذریعے ہوگا، فیصلہ تو عدالت میں ہوگا. تو جب کہہ دیا آج درخواست کی اسپیکر صاحب کو، اور وہ یقیناً کل سے ایکٹیو ہو گئے ہوں گے یا آج ایکٹیو ہو چکے ہوں گے، تو دونوں سائڈیں بیٹھ جائیں اور ٹی او آرز بنا لیں. وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں جو اپوزیشن گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہی تھی، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ اس پہ آ جائیں. ایک بات اور کی ہے، نئی بات ہے، وہ بھی شاہزیب صاحب امپورٹنٹ ہے. بات صرف پیناما پیپرز کی نہیں ہے. پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس پہ اور ان کے قوانین پہ لوگوں کے تحفظات ہیں. میڈیا بھی بات کرتا ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں. تو آج وزیر اعظم نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ اس کو بھی ریزالو کریں اور ایک پرماننٹ ریزالو بھی کریں. آئیں مل کے جو میثاق جمہوریت کا ادھورا ایجنڈا اس کو پورا کریں اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایسے قوانین بنائیں جو مؤثر بھی ہوں اور جو کسی کو پھر وکٹمائز بھی نہ کیا جا سکے. تو اپوزیشن کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اب گیلری سے پلے کرنا بند کر دینا چاہیے. سعد رفیق صاحب، لاسٹ کوشچن. ایک جو بنیادی اعتراض اور خان صاحب نے بھی کیا، اس کے بعد بھی ہوتا رہا، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جی، اور پی ٹی آئی تو جا بھی رہی ہے کہ جی جو صفدر صاحب ہیں وہ انہوں نے صحیح طریقے سے اپنے فیکٹس نہیں رپورٹ کیے کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ آف شور کمپنیز کی بینیفیشل اونر ہیں. آج میاں صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. میاں صاحب نے کہا صرف 2 بیٹوں کی بات کی، مریم نواز کا جواب نہیں دیا. اس بات کو نہیں کلیئر کیا کہ مریم نواز کا بہرحال نام کیوں آیا ہے سارے کے سارے کرائسس میں. شاہزیب مجھے اس کی وجہ نہیں پتا. بچیوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بات کرتے وقت ذرا والدین خیال کرتے ہیں. ہم ایک اور طرح کے اور کلچر کے لوگ ہیں. بعض لوگ
बच्चियों का बहुत जिक्र करते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ये कहा करते थे, आप ही के प्रोग्रामों में उन्होंने कहा था कि जनाब ऑफशोर कंपनियां तो पैसा ब्लैक मनी छुपाने के लिए बनती हैं। यार इनको खुद नहीं पता था कि इनकी ऑफशोर कंपनी, हमें तो जाहिर है उस वक्त मालूम नहीं था। तो आदमी को कोई शर्म और हया होती है, इतनी तो नहीं होनी चाहिए कि आपने काम 83 में किया हो और उसके बाद वही काम कोई और करे तो वो गैर कानूनी और हराम करार पाता है। ख्याल करना चाहिए। जो खान साहब के बुनियादी नुक्तों में कंट्राडिक्शन है उस पर तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर सर जब बेटियों के हवाले से एक्सप्लेनेशन देते हुए एहतियात करनी है, या जब उनसे साइन करा रहे होते हैं, उनकी ऑफशोर कंपनी के लिए साइन करा रहे होते हैं, उनका नाम लिखने के लिए, उस वक्त भी एहतियात करनी होती है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते हुए एहतियात करनी होती है? साद रफीक साहब, शाहजेब साहब, आपने और आप के मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, सच्ची बात है। मैंने कहा है कि मैं उनके साथ, मैं उनका पॉलिटिकल पार्टनर हूँ, बिजनेस पार्टनर तो नहीं हूँ। तो सियासत के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं अपनी बच्चियों के बारे में बात करने पे, और इस बात पे आपको एतराज़ करना नहीं चाहिए, मैं नहीं समझता। और जब अदालत लगेगी, अदालत बैठेगी तो फिर सबकी बात होगी। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस को अदालत बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने कह दिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर नहीं है, इसलिए मैं इसका फॉलोअप क्वेश्चन नहीं करता, वरना मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी का एक पॉलिटिकल रोल किया है, और एक बड़ी मस्बत बात है, बहुत मस्बत बात है कि मरीम नवाज का एक रोल नजर आए सियासत में। इस पर कतई तौर पर तनकीद नहीं की जा सकती, मगर जब रोल डिफाइन किया है तो उन पर जो तनकीद है उसको भी एक्सप्लेन करेगा। बट आपने खुद शाहजेब साहब, मैं आपके सवाल के जवाब में ये अर्ज कर रहा हूं कि मामला कैप्टन सफदर साहब का हो या उनकी अहलिया का हो, ये बराबर हक है कि कोई इलेक्शन कमीशन में जाए, हमें उस पर एतराज नहीं है। इसी तरह मेहरबानी करके सब कोशिश करें कि TORs बन जाएं और अदालत बैठ जाए। अगर अदालत नहीं बैठेगी तो एक दूसरे के मुंह हम काले करते रहेंगे और किसी को मिलेगा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब। और ये ओपोजिशन के लिए जाहिर है पूरे प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं, उससे पहले भी कि एक बड़ा वाइटल मौका था कि पार्लियामेंट में ही बात करते हैं, और अब वाइटल मौका है। अगर वजीर आजम की तरफ से स्पीकर को कमेटी बनाने का कहा गया है, दूसरी ओपोजिशन जमातों से पूछेंगे कि ये वाकई 3-4 लोगों का कारनामा है या एक कंसेंसस डिसीजन था, या हम सवाल रखेंगे ब्रेक के बाद। शेख रशीद कहते हैं मिलकर फैसला किया वॉकआउट करने का। साद रफीक साहब कहते हैं कि ये चंद लोगों की कारस्तानी है, जिसमें एतजाज एहसन साहब, परवेज इलाही साहब, शेख रशीद साहब जैसे लोग शामिल हैं, और ये लीडरशिप का बाकायदा फैसला नहीं था। सिराजुल हक साहब से पूछते हैं, सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर साहब, खुर्शीद शाह साहब या इमरान खान साहब की जगह आप होते, आप वजीर आजम की तकरीर पर जो खामियां थी इन्हें फ्लोर ऑफ द हाउस पर हाईलाइट करते, पार्लियामेंट का रुतबा और बड़ा होता, क्या करते? और ये जो आज मामला हुआ है, ये कंसेंसस का डिसीजन था या अचानक ही खुर्शीद शाह साहब ने फैसला किया और सबने इसको फॉलो किया? देखिए, तय यही हुआ था कि अगर वो हमारे सवालात पे आते हैं, उनके जवाबात देते हैं तो ठीक है, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब और इमरान खान साहब भी तकरीर करेंगे और सब लोग अपनी वजाहतें करेंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही उन सवालात पर आते नहीं है तो अपोजिशन के इजलास में तो यही तय हुआ कि उस पर फिर बहस करने की बजाय वॉकआउट ही करेंगे। बहरहाल वॉकआउट तो हो गया, असम्बली से बाहर बात भी हो गई, अब आगे क्या होगा? आगे की बात मैं कर रहा हूँ कि अब भी इन तमाम हालात का हल यही है कि जो शुरू दिन से हमारा डिमांड है कि TORs पर मुज़ाकरात हो, हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में ले ले और फिर सब मिलकर एक सालिश को अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। मगर सिराजुल हक साहब, एक बड़ा शानदार मौका था। अगर मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में आते हैं, अपने 23 साल के टैक्स की बात करते हैं, पूरे खानदान के टैक्स की बात करते हैं, किस तरीके से वालिद साहब ने नेशनलाइजेशन के बाद जाके दुबई में काम किया, फिर सऊदी अरब में फैमिली ने काम किया, फिर बच्चों ने UK में काम किया, इस सब की तफसीलात रखते हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करता। उन्हें मौका मिलता है हुकूमत को ये कहने का कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने आके जवाब दिया तो ऑपोजिशन भाग गई। एक इतना जबरदस्त मौका था, क्या नहीं होना चाहिए था? फ्लोर ऑफ द हाउस पर सवालात नहीं करने चाहिए थे वज़ीर आज़म से? देखिए, आप इसको जिस भी एंगल से देखते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब की तीसरी तकरीर है और हर तकरीर में वो यही फिगर पेश करते हैं जिस पर कंसेंसस पैदा नहीं हो रहा है और मजीद पेचीदगी में इजाफा हुआ। अब आज की बात करते हैं, मैं कल की बात करता हूं कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस बहरान से कौम को निकालने का तरीका क्या है।
اس لیے میں اب بھی یہی تجویز کرتا ہوں، میں نے اپوزیشن تمام لیڈروں سے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں اتنا عام اور سنجیدہ مسئلہ یہ صرف شور شرابے کے نظر نہیں ہونا چاہیے، اور اب بھی مطالبہ میرا اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا وہی ہے کہ کمیشن قائم ہو اور ٹی او آرز پر مذاکرات ہو۔ ظاہر ہے اس وقت اگر حکومت کی ٹی او آرز تو آئے ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہماری ٹی او آرز کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار نے اپنی ٹی او آرز پیش کیے ہیں، وہ بھی ایک راستہ ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک جامع پروگرام بنانے کی ضرورت ہے، اور دودھ کا دودھ اور پانی پانی جو حکومت کا بھی مطالبہ ہے، ہمارا بھی مطالبہ ہے۔ مطلب یہ آپ بڑی مثبت ساجد صاحب، یہ آپ نے بڑی مثبت بات کی، اور تقریباً اسی لائن پر ابھی سعد رفیق صاحب بات کر رہے تھے کہ جی مل بیٹھ کر ٹی او آرز پہ بات ہو، پھر اور میاں صاحب نے بھی کہا کہ فیصلہ تو کمیشن نہیں کرنا ہے۔ تو جو آج میاں نواز شریف صاحب نے اسپیکر صاحب سے کہا ایک کمیٹی بن جائے، اپوزیشن اور آپ اور حکومت مل کر بیٹھے، ٹی او آرز فائنل کرے، چیف جسٹس کو بھیجے، فائنل فیصلہ وہی کریں، تو یہ تو بڑی آپ مثبت بات کر رہے ہیں، یہی ہو اسی طریقے سے ہو معاملہ؟ اگر ٹی او آرز پہ مذاکرات ہو اور ٹی او آرز کو حکومت قبول کر لے اور چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن ہو، تو ظاہر اس کے لیے تو ہمیں اقوام متحدہ نہیں جانا ہے، نہ ماضی کی طرح کوئی برطانیہ سے پولیس لانے، اپنے اداروں پر اعتماد کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب موجود، اور سراج الحق صاحب کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ فیصلہ مشترکہ ہوا تھا کہ اگر تسلی بخش جواب نہیں دیں گے تو پھر واک آؤٹ کیا جائے گا، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے کمیٹی بنائیں، ٹی او آرز فائنل کریں، اور فائنل کرنے کے بعد آگے بڑھیں، اور آگے بڑھتے ہوئے چیف جسٹس کو یہ معاملہ بھیجا جائے۔ جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تجویز دی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ میں تو معاملہ جانا نہیں ہے، چیف جسٹس نے کرنا ہے، ایک مثبت بات کی گئی۔ سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب نے آج نہ صرف نیشنلائزیشن پر پیپلز پارٹی پر تنقید کی، انڈائریکٹلی 90 کی دہائی پر انڈائریکٹلی تنقید کی، عمران خان صاحب پر تو بہت زیادہ ڈائریکٹلی تنقید کی ان کا نام لیے بغیر، اور جب آپ کی باری آئی آپ سارے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ اسٹریٹجی تھی یا جواب نہیں تھا کوئی آج اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیں، آپ اگر تھوڑا سا ٹائمنگز کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو حکومت نے جس وقت وزیر اعظم کو بلایا وہ تقریباً مغرب کی اذان سے کچھ لگ بھگ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت رہ گیا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اسمبلی کا سیشن رکتا ہے بیچ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنلی یہ اسپیکر صاحب نے کیا یا وزیر اعظم صاحب نے کیا کہ وہ ان کے جتنے ٹائم کی تقریر تھی اس کے بعد انہوں نے کوئی 15-20 منٹ کے قریب ٹائم ایسا رکھا تھا کہ اذان سے پہلے اتنا وقت ہوگا، تو یہ سارا انہوں نے مینج کر کے کیا تھا۔ لیکن اگر وزیر اعظم صاحب نے کوئی اور جواب دینا ہوتا، جو ہماری اطلاع تھی کہ وہ نہیں دیتے، صرف ان کی یہ جو لکھی لکھائی ایک تقریر تھی انہوں نے کرنی تھی، اس کے بعد خورشید شاہ صاحب جو بھی سوالات اٹھا لیتے، وزیر اعظم صاحب نے رپلائی نہیں دینا تھا۔ تو اگر صرف یہی صورتحال ہونی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ سارے ازمپشن ہیں۔ 25-30 منٹ باقی تھے مغرب کی اذان میں، خورشید شاہ صاحب ایک زبردست تقریر کر سکتے تھے، 10 منٹ وہ کر لیتے، عمران خان صاحب 20 منٹ کی ایک بڑی اچھی تقریر کر لیتے، پارلیمنٹ میں بات ہوتی، کہتے ہیں ہم آپ کے جواب سے کنونس نہیں ہیں، کل آپ پھر آئیں، ہم آپ کے جوابات پر مزید سوالات رکھیں گے، آپ ان کا جواب دیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بات میں بڑا فرق ہے کہ آپ بعد میں میڈیا پر آ کے بات کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں۔ نہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، ایک تو نواز شریف صاحب کے اجلاس میں آنے سے پہلے، قومی اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا جس میں کافی تفصیل سے بات ہوئی۔ وہاں یہ طے ہوا کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے اطمینان بخش جواب دیا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم وزیر اعظم صاحب کو اسمبلی میں بلا رہے تھے تو صرف اس لیے نہیں بلا رہے تھے کہ آپ آ جائیں، ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے سوالات پوچھے ان کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب صرف آ کر حاضری لگا کے اور اپنی تقریر کر کے انہوں نے کام ختم کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب اجلاس میں آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ سوالات کا جواب دیں۔ وہ آئے، انہوں نے بات کی، تسلی بخش نہیں تھا، ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ جو دوسری بات آپ کو میں نے بتائی ہے، یہ میں نے ان کی اسٹریٹجی بتائی ہے کہ انہوں نے یہ مگر صاحب ایک بات بتائیں، اس سارے کے سارے سینیریو میں جو اس کی اہمیت ہوتی ہے، آپ خود پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کو اچھے سے پتا ہے، اسے سیاست میں ایک ٹرم ہوتی ہے ہاتھ ہو جانا۔ یہ سارے کے سارے معاملے میں جو خورشید شاہ صاحب نے جس طریقے سے ایکٹ کیا یا پھر 3-4 لوگوں نے جس طریقے سے فیصلہ کیا، سعد رفیق صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہو گیا سارے کے سارے پروسیس میں؟
نہیں بالکل نہیں، اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ تمام جماعتیں ساتھ بیٹھیں، یہ طے ہوا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کا جواب ٹھیک نہیں ہوگا تو لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہو کے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کریں گے اور اس کے بعد ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. بہت شکریہ سیدنی صاحب، بہت شکریہ سیدنی صاحب. کہہ رہے ہیں کہ سب نے مل کے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ کریں گے اور واک آؤٹ کر جائیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. جا دیجیے.